بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دیکھو کراچی کے ساحلوں سے اٹھنے والی یہ دعوت جو کفر بن طاغوت کے اوپر کھڑی ہونے والی دعوت تھی کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور بدعت کے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرنا، سنتوں کا جھومر ماتھے پر سجا کر اس دعوت کو لے کر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد حنیف اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں بھولا سبق، وہ سبق جو بھول گئے ہیں وہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں ظاہر ہم تک پہنچتی ہے، وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرتد ہیں، ہم گمراہ ہیں، باغی ہیں، انتشاری ہیں، اور ہم مر گئے تو ہم جہنم کے اندر اتر جائیں گے ہم لوگ۔ یہ ان کے نظریات اور یہ ان کے موقف ہیں، اور یہی کچھ ہم ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہ وہ سبق بھول گئے ہیں جو سبق ان کو یاد دلایا تھا توحید خالص کا، رد شرک کا، طاغوت کے رد کا، اور ایمان کے اوپر ڈٹ جانا، ایمان سے پھرنا، ایسے جیسے آگ کے اندر جانا۔ یہ سبق ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کس طرح انحراف کیا ہے، محمد حنیف کی محبت میں اور اس کی اندھی تقلید کے اندر، اندھی تقلید کہ اس نے کہا کہ یہ ایک تعظیمی سجدہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ راضی ہو گیا، اور اس نے کھیل کھیلا بالکل یہودیوں کے علماء کی طرح کہ دیکھو 4 نمبر آیت کے اندر لی ساجدین، یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں تو لہذا خروا لہ سجدا، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سجدے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر۔ یہ دھوکہ دیا محمد حنیف نے یہودی علماء کی، جس طرح یہودی علماء اللہ کی بات کو بعض کو بیان کرتے تھے اور بعض کو چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت کی ہے کلام پاک کے اندر ایسے لوگوں کی۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، قرآن کا مجاز، قرآن کی دعوت القرآن، جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے بالکل بات روز روشن کی طرح ہو جائے گی۔ اب محمد حنیف صاحب جو ہے وہ اپنے اس ناپاک اور غلیظ اور کافرانہ مشرکانہ عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو یہ جواز تلاش کرتے ہیں یا اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے روشنی سے یعنی کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور جن بنے ہوئے ہیں آگ سے۔ یہ دونوں مختلف مخلوق ہے، اور ان کو حکم دیا مٹی کو سجدہ کرنے کے لیے، یعنی کہ مٹی کی فضیلت تھی، مٹی ان سے افضل تھی، اشرف المخلوقات تھی، ان کو حکم دیا۔ اور وہ سجدہ کیوں، کیسے سجدہ ہوا، یہ جانے بغیر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، ڈگنگ کرتے ہیں، وہ اس کی کھوج بین کے اندر لگتے ہیں، کیونکہ ان میں بیماری ہوتی ہے کفر کی۔ تو یہ تو ہے ملائکہ کے سجدے کے بارے میں بات۔ اب آ جائیے خروا لہ سجدا، کہ وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور پیغمبروں سے زیادہ کوئی شکر گزار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انہوں نے انسانوں کو سجدہ کرنے کا ایک ناکام اور گھٹیا کوشش کی، اور وہ بھی ایک پیغمبر کو دوسرا پیغمبر سجدہ کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ باپ بیٹے کو سجدہ کروا رہا ہے، یہ محمد حنیف یعنی کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو سجدہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس کی ذہنی سوچ اور پستی کا اندازہ لگائیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی کتنی تکریم کرتا ہے، بھلے وہ کافر مشرک کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کچھ نہیں کرا، یہاں تک کہہ دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ مشرک اور کافر باپ تھا،
اور وہ کیا کہہ کے نکلے کہ ابا جان میں آپ کے حق میں اللہ سے دعا کروں گا، اور وہ دعا کرتے رہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے بیزاری ظاہر کی۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں کی کتنی عزت اور کتنی محبت کرتا ہے پیغمبر، اور کہاں کہ پیغمبر جو ہے وہ، اس کا باپ بھی پیغمبر ہے، وہ اپنے باپ سے سجدہ کروائے گا۔ یہ محمد حنیف کے ذہن کی اختراع اور قرآن کی تحریف اور قرآن کی آیتوں کو موڑنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے پیغمبروں کی شان، ان کا اسوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی 58 نمبر آیت میں بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے تو روتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی کہ عادت بتائیے کہ سجدے میں گر جانا ان کی عادت ہے۔ اور وہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی آئی کہ بیٹا پیغمبر بن گیا، جو بتایا تھا باپ نے، جو بشارت ہوئی تھی اس کے لیے بتایا کہ تو نبی بنے گا، تعویل حدیث کا علم لے گا، وہ ساری باتیں پوری ہو گئی، اور آل یعقوب پر تجھے فضیلت ملے گی، اور فضیلت بھی مل گئی۔ تو وہ وہاں شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر نچھاور کی۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، یہ لوگ جو ہے انہوں نے عقیدے کے اندر تبدیلی پیدا کی، عقیدے میں خرابی پیدا کی۔ پھر آپ دیکھیے انہوں نے اس عقیدے کو جو انہوں نے خود گھڑا ہے محمد حنیف نے، اس کو جواز بخشنے کے لیے انہوں نے ہر وہ پینترا بدلا ہے جو یہ کیا نام ہے اس کا مسلک اور فرقوں کے لوگ اپنے عقیدے کو جواز بخشنے کے لیے گھڑتے ہیں۔ معجزات کا سہارا لیا کہ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو یہ، یعنی کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا پورا ایک منصوبہ محمد حنیف نے گڑھا۔ بتائیے یہ لوگ سبق بھول گئے، یہ سارے کے سارے لوگ یہ سبق بھول گئے کہ معجزہ کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی عقیدے کے لیے آپ اس کو پیش کرتے ہیں۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ عقل کو عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور تمہارا معبود اور تمہارا الہ ایک اللہ ہے، اس کی بندگی کرو۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ سبق بھول گئے تھے انہوں نے، جب ان کی گرفت کی گئی کہ دیکھو معجزہ کسی بھی عقیدے کی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر محمد حنیف نے پینترا بدلا، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر دے دی۔ اب میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آپ مشرکان مکہ کا کیا جرم تھا؟ مشرکان مکہ کا کیا جرم تھا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ جن کے دلوں میں ذہن میں یہ فطور یا گمان ہے وہ کھرچ کے پھینک دیں، وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، اپنا جد امجد مانتے تھے، اور یہ سچ تھا، ان کے منہ سے سچ بات نکلتی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو دیکھیے وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح محمد حنیف کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جس کو تو نے خود بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے یہ الفاظ تھوڑے سے آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تو نے خود شریک بنا لیا ہے، اور یہاں پہ بھی محمد حنیف کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی، یعنی کہ اللہ نے اپنا خود شریک بنا لیا۔ میرے بھائیوں معجزہ جو ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کا امر ہوتا ہے، پیغمبر کی اس میں کچھ بھی قدرت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مطالبہ کیا مکے کے مشرکوں نے اور یہودیوں نے کہ اگر یہ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں، تو کیوں نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانی؟ اگر پیغمبر لا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ معجزہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے کہ پانی میں راستہ ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا پانی میں راستہ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، اور ہم مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے حکم سے مردے زندہ ہوتے تھے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے اپنی صفت دے دی تو پھر اللہ نے تو اپنا شریک خود بنا لیا، تو پھر یہ توحید اور یہ شرک اور پھر یہ دعوت اور پھر یہ جنگ و جدل، یہ اس کا تو کوئی معنی نہیں رہتے، یہ تو پھر فساد فی الارض ہو گیا۔ اگر اللہ نے اپنا شریک خود بنا لیا تو پھر تو یہ جنگ و جدل بیکار ہے، پھر تو یہ فساد فی الارض ہے محمد حنیف کے مطابق۔ پھر دیکھیے یہیں نہیں رکا، اپنے اس ناپاک عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے اللہ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، یہ دعوت، یہ قرآن، یہ نبیوں کی بیسک، اس کا تو مقصد ہی سارا ختم ہو گیا۔ جب اللہ اپنی صفتیں بانٹتا پھر رہا ہے، اپنا شریک خود بناتا پھر رہا ہے، تو پھر تو ختم ہو گئی کہانی۔ پھر دھوکہ دیتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ پیغمبروں کے لیے ہے، اور کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اپنی صفت۔
یہ قدرت کا کارخانہ وہ اکیلا چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اور کوئی بھی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. پیغمبر اس کے عاجز اور محتاج بندے ہوتے ہیں، اس کے در کے فقیر ہوتے ہیں. پیغمبر اپنے حق، اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ باتیں یہ بھول گئے. یہ سبق یہ محمد حنیف کا ٹولہ جو ہے، اس کے جو ماننے والے، وہ بھول گئے یہ سبق سارا، کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محتاج، اللہ کے در کا فقیر ہوتا ہے. وہ اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا. تو میرے بھائیوں غور و فکر کرو. یہ بھول گئے بھولا سبق. یہ خود مرتد ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، یہ شرک کے اوپر قائم ہو گئے اور ڈٹ گئے ہیں، اور خود یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم ان کو روک رہے ہیں کہ دیکھو واپس آ جاؤ اسی عقائد اور نظریات پر جس پر تم اس جماعت میں داخل ہوئے تھے، جس عقیدے کو، جس بنیاد پر تم کھڑے ہوئے تھے، معاشرے سے ٹکرائے تھے، معاشرے سے تم نے ٹکر لی تھی، رشتہ داروں سے ٹکر لی تھی. تم اب اس دعوت کے حامل نہیں رہے، اس سے پھر گئے ہو. محمد حنیف نے تمہارے اندر شرک کے 5 ٹیکے لگا دیے ہیں، تمہاری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا ہے شرک آلود. ایک تعظیمی سجدے کا شرک تمہاری پیٹھ میں گھسیڑا اس نے خنجر، اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 4 شرک اس نے اور قرار دے دیے. اب بتائیے کیا خود محمد حنیف اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے؟ کلپ موجود ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود ہوتی ہے، اس کی صفت محدود نہیں. اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کی صفات لامحدود ہے، اور جو چیز لامحدود ہو آپ اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. جو چیز لامحدود پتہ ہی نہیں ہے اس کی کتنی حد ہے اس کی، تو ٹکڑے تو اس چیز کے ہوتے ہیں جو 100 ہو، 200 ہو، 400، 500، اس کے آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز لامحدود ہے اس کے ٹکڑے کیسے کرو گے آپ؟ کہ جی اتنے ٹکڑے تو یہ ہوگا اور اتنے ٹکڑے یہ ہو گئے. تو یہ یہاں بات غلط ہو جاتی ہے. پھر محمد حنیف کہتا ہے اللہ کی یہ ذاتی صفت ہے الرحیم. محمد حنیف کہتا ہے اللہ نے اپنی یہ صفت کو الرحیم کے 100 ٹکڑے کیے اور ایک حصہ مخلوق کی طرف بھیج دیا اور 99 اپنے پاس رکھ دیے. اب بتائیے تمہارے مرتد ہونے میں، کافر ہونے میں، مشرک ہونے میں کوئی شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے، کوئی بدگمانی ہے، تو وہ کھرچ کر پھینک دے. بھولا سبق یاد کرے، اس دعوت کو یاد کرے جس کو قبول کر کر اس جماعت کے اندر داخل ہوئے تھے، معاشرے سے ٹکرائے تھے، رشتہ داروں سے ٹکرائے تھے، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل کر لی تھی. کیا تم اسی دعوت پر کھڑے ہوئے ہو؟ ہرگز نہیں. پھر گئے ہو اس دعوت سے، تمہیں پھیر دیا گیا اس دعوت سے. میرے بھائیوں بھولا سبق ہے، سبق کو یاد کرو، اپنے اس سبق کو جو بھول گئے ہو، جو بھلا بیٹھے ہو. کوئی 20 سال پہلے تحقیق کر آیا تھا، کوئی 30 سال، کوئی 35، کوئی 36، کوئی ڈاکٹر صاحب کے دور میں آیا تھا تحقیق کر کے. آپ دیکھیے یہاں ان کا مرکزی شورا کا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا شخص جو خازن بھی رہا ہے، مرکزی شورا کا رکن ہے، مانتا ہے، اقرار کیا اس نے اسلم نے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، لیکن میں نہیں بول سکتا، فتنہ برپا ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگ کہ چہروں سے اللہ تعالیٰ نے نقاب اٹھائی ہے، کہ جس کو میں خود بذات خود بڑے قریب سے جانتا ہوں اسلم کو، یہ 4 نمبر والے کو، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے. اگر میں بولوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مرکزی شورا سے کک پڑ جائے گی، وہ انجوائے کر رہا ہے اس اپنے عہدے کو، اس منصب کو عہدہ بنا دیا انہوں نے، اس ذمہ داری کو جو اللہ نے ان پر ڈالی تھی اس کو انہوں نے عہدہ بنا دیا، انجوائے کرتے ہیں. پھر دیکھیے ان کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جیسے ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اگر آپ یہ کہو کہ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی غوث ہے، کوئی آپ سے جھگڑے گا نہیں. جب آپ کہو گے نا شیخ عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، اللہ غوث ہے، علی حجویری داتا نہیں ہے، اللہ داتا ہے، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ تو اپنی مشکلیں نہیں حل کر سکتے تھے، تو پھر معاشرہ تمہارا دشمن ہو جائے گا. انہوں نے اس دعوت کو بدل دیا. تو میرے بھائیو غور و فکر کرو. ہم تو تمہیں سبق یاد دلا رہے ہیں، بھولا سبق، جو سبق تم بھول گئے ہو اس کو یاد کرو، اور نہیں تو ایسی آگ تیار ہے تمہارے لیے کہ تمہارا انجام ان مسلک اور فرقہ پرستوں سے زیادہ برا ہوگا، کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھرے ہو. اور یہ تمہارے اندر جو بدگمانی آئی ہے نا کہ جی ہم پھر گئے اور تم حق پر ہو، تم باطل پر ہو، کیونکہ تمہارے عقیدے میں خرابی آ گئی ہے. جس عقیدے کو تم قبول کر کر اس جماعت میں آئے تھے اس عقیدے سے پھر گئے ہو.
اب تم اس عقیدے کے حامل نہیں ہو، بھلے تم ممبر اور محراب کے اوپر کھڑے ہو کر کہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، نظر و نیاز جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی دینی کفر اور شرک ہے، وسیلے کا شرک ہے، قبر پرستی کا، یہ جتنی مرضی آپ آواز ہے یہ ساری اہل حدیث بھی اٹھاتے ہیں، لیکن تمہارے اندر شرک آ گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیئن، جس کے اندر شیئن یعنی کہ ذرا سا بھی شرک ہوگا وہ دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تمہارے اندر تو بلنڈر ہیں شرک کے میرے بھائی، تعظیمی سجدہ قرار دے دیا تمہارے امیر نے، اور پھر اس کی ڈھٹائی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میں اختلاف ہو جائے تو پلٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس نے خود ساختہ فیصلہ کیا، نہ اللہ کی طرف پلٹایا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا۔ اور یہ بات اس مجاہد نے کب کہی تھی کہ دیکھو اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرے امیر، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹاؤ۔ تو محمد حنیف نے کس طرح ڈکٹیٹری کی، یہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور ڈکٹیری سے ان نے سب لوگوں کو قابو میں کرا۔ اور مجھے یہ خیال، یہ جو میں نے کلپ بھرا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک شخصیت مجھے یاد آئی تو ان کی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈلیں، تو میں بولنا چاہ رہا تھا وہ تیزی میں نکل گئے۔ عبدالحفیظ نام ہے، منڈی والے ہیں، ان کا مجھے خیال آیا کہ دیکھو کس طرح وہ شخص اس جماعت کے اندر آیا اور اس نے محمد حنیف نے کیسے کیسے لوگوں کے ایمان میں شرک ڈال دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ انجام سے اپنے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں سے، ایسے سرکشوں سے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو اور جو کفر کو ایمان بتائیں اور ایمان کو کفر بتائیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔